تو اس نے اٹھائے. ہم ایک دفعہ حج پہ گئے تھے، ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے ہمارے ہی گروپ میں پشاور کے، تو اس کے جوتے حرم شریف سے کسی نے اٹھائے. وہاں چوری کی خاطر نہیں اٹھائے جاتے، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے. اس کے جوتے کسی نے اٹھائے تو اس کے چپل تھے بیکار قسم کے، کم قیمت کے. اس نے وہ عربوں کے جو چپل ہیں وہاں بہت اچھے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، وہ اس نے اٹھائے اور کمرے میں آیا. تو ہمیں دکھایا کہ میرے جوتے کسی نے اٹھائے. یہ میں نے اٹھایا. مجھ سے پوچھنے لگا. میں نے کہا تو نے بھی حرام کیا، اس نے بھی حرام کیا. اگر اس نے غلطی میں نہ کیا. اس نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس نے تمہارا چپل اٹھایا تھا، تو نے کسی اور کا اٹھایا، اس کا تو نہیں تھا. اس پر چور کا نام لکھا ہوا تھا. تم نے کسی اور کو، تم نے بھی چوری کی، اس نے بھی چوری کی، اور تم نے اس سے مہنگی چوری کی. وہ تمہارے جوتے کم قیمت کے تھے. اب اگر یہاں پر ایک شخص چور کسی کے جوتے اٹھائے اور جس کے اٹھائے گئے ہیں وہ کسی اور کے اٹھائے غصے میں آ کر، پیش میں آ کر، اور وہ تیسرا کسی اور کے اٹھائے، مسجد کے اندر جو 1800 یا 1900 یا 2000 کا مجمع ہے وہ سارا کا سارا پریشان ہوگا. بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ غصے میں آ کر کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. میں نے خود یہ دیکھا اور سنا ہے. مسجد المومن کے اندر ہم تھے، باپ بیٹا بازار میں سودا خریدنے آئے تھے، تو باپ کے جو وہ چپلی تھے وہ نئے تھے، مسجد کے اندر رکھ دیے. وہاں چور شہروں میں بہت زیادہ آتے ہیں مساجد میں، تو چور نے آ کر وہ نئے چپل تھے وہ اٹھائے. جب باپ نے دیکھا کہ اس کی چپلی کسی نے اٹھائے ہے تو وہ بیٹے کو غصہ ہوا اور اتنی گالیاں مسجد کے اندر ہی. استاد مور دا سے استاد سے استاد فلان کے استاد ڈنگڑے کام آتا ہے دارا جماعت تو مستق مارا تو نا جماعت کرا دینا اوپر زما سب لگی ہو. اب وہ یہ آئندہ یہ مسجد میں نہیں آئے گا. یہ کس کی وجہ سے؟ اس ادنا اور حقیر سی چوری کی وجہ سے. اس کے اتنے نقصانات ہیں. اللہ جل جلالہ نے اس پر پابندی لگائی اور یہ فرمایا کہ جو شخص کسی کا مال چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صورتیں امت کے لیے نمونے کے طور پر سامنے آئی. ایک عورت نے چوری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ نمونے سامنے آنے تھے کہ آئندہ امت کے لیے نمونے کے طور پر یہ باقی رہے کہ اس طریقے سے ہوا اور اس طرح اس پر حد جاری کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. اب ظاہر ہے کہ دو صورتیں میں اس پر حد جاری ہوگا، یا وہ اقرار کر لے کہ میں نے چوری کی ہے، اور یا پھر کوئی بینہ گواہی دے کہ ہاں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ شخص نے اس کا مال چوری کیا تھا، اس پر حد سرقہ جاری کیا جائے. تو وہ جو عورت تھی وہ خاندانی عورت تھی اور اس کا تعلق بھی قریش قبیلے سے تھا اور انتہائی معزز گھرانے کے خاتون تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے سفارشی بھیجا، اور سفارش میں کس کو بھیجا؟ لوگوں کی نظریں ادھر ادھر گئی کہ کس کو وہ بھیجا جائے. تو ظاہر ہے کہ سفارش کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے جو انتہائی محبوب ہو کسی کا، جو اس کا بہت قریب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین میں سے حضرت زید بن حارثہ اور اس کا بیٹا اسامہ بن زید ہے. تو حضرت اسامہ کا انتخاب کیا گیا کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں کہ وہ سفارش کرائے کہ حضرت اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹے. حضرت اسامہ مجبور ہوئے لوگوں کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوبین میں سے ہیں. بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو لے کر اس اسامہ کے ناک کو صاف کرتے تھے، اتنے محبوب تھے. لیکن یہ شخص جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، بڑے غصے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ جل شانہ کے حدود میں کسی حد میں میرے پاس سفارشی بن کر آئے ہو؟ اور پھر قسم کھائی کہ واللہ اگر میری بیٹی فاطمہ لو ان فاطمہ سرقت اعاذہ اللہ منہا لقد قطعت یدہ، اگر حضرت فاطمہ چوری کرتی اللہ جل شانہ کی پناہ تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ یہ چوری کی وجہ سے. تو اس دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی نہیں برتی. یہ مال کی حفاظت کی خاطر جو شخص کسی پر ڈاکہ ڈالے تو اس ڈاکو کے لیے حکم قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے.
مال غصب کرنے کا اور بے جا طریقے سے کسی کا مال لینے کا طریقہ سود بھی ہے، رشوت بھی ہے، جوا بھی ہے، اور آج کل جوئے کے نام پر نہیں، نام تبدیل کر کے گورنمنٹ اور حکومتی سطح پر بہت سارے کاروبار جوئے کے کیے جاتے ہیں اس ملک کے اندر اور مسلمان ملکوں میں، اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا، جواری حرام۔ انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا، یہ دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا حرام ہے۔ رشوت حرام ہے کہ ایک آدمی کسی کو کچھ دے اور اس کو چلتا کر دے کہ جاؤ، یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی حرمت کا تذکرہ ہے۔ سود حرام ہے، اور سود کا 1 روپے لینے والے کو انتہائی سخت چیز سے تشبیہ دی گئی، جس طریقے سے کوئی اپنی محرم سے زنا کرے، اپنی ماں سے زنا کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے حرمت بیان کی تھی، لیکن جس موقع پر آپ نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع، اس میں پھر علی الاعلان سب کے سامنے ارشاد فرمایا کہ الا ان ربا الجاہلیت تحت قدمی ہذین، جو جاہلیت کا سود ہے وہ میرے ان 2 قدموں کے نیچے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا سود جو میں لوگوں کے سامنے ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے۔ اپنے رشتے سے اپنے آپ سے شروع کیا، اور حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اگرچہ عمر میں صرف 2 سال بڑے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن رشتے میں آپ کے چچا تھے۔ انہوں نے سود پر پیسے دیے تھے ادھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، اس کو میں نے ختم کر دیا۔ اس کے لیے وہ راس المال ہے جو اس نے لیا تھا اور بس، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ نہیں لے، اور جتنے بھی سود ہے وہ سارے کاروبار تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کا جو عظیم سرمایہ مال اور دولت ہے اس کی حفاظت فرمائی۔ اسی مال اور دولت کے ناجائز استعمال سے بہت سارے مفاسد پھیلتے ہیں، اور اس کا انسانی زندگی اور روحانی اور اخروی اور دینی زندگی پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ سالوں کے اندر حاصل شدہ فوائد وہ ایک معاملے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بکھرے اور پراگندہ بال والا اور غبار آلود جسم اور کپڑوں والا شخص، اور جس کی حالت انتہائی قابل رحم ہے، وہ سفر کرتا ہے، مسافر ہے، سفر کی حالت الگ، قبولیت دعا کے قریب، اور بکھرے ہوئے بال الگ، اور بوسیدہ اور گرد آلود کپڑے الگ، بھوکا پیاسا سفر کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اس کی حالت ایسی ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کو رحم آتا ہے انسان کے عجز پر، جتنا آدمی عاجز بن کر دعا مانگے تو اتنا اللہ پاک کو رحم آتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، پینا بھی حرام کا ہے، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے۔ فأنى يستجاب له، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کھانا پینا حرام ہو، جسم کے اندر حرام کا خون گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے، اس سے پھر آواز بنتی اور نکلتی ہے، یہ جو بولتا ہے دعائیں مانگتا ہے اس حرام کے سبب، حرام کھانے کے سبب، حرام پینے کے سبب، حرام مال کے سبب، اب اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں حرام کرتے ہوئے سود کا کاروبار کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، مختلف طریقوں سے سرکاری سطح پر یا غیر سرکاری سطح پر جوا سٹا وغیرہ یہ کاروبار کیے جاتے ہیں، اور بانڈ کی شکل میں جوئے کا کاروبار کیا جاتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مال کی حفاظت بھی اللہ جل شانہ نے کی، اس کے بندوبست کی۔ اس طریقے سے انسان کا دین ہے، اور دین واقعی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دین کی وجہ سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کما لیتا ہے۔ دین ہی وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ جل شانہ کی بندگی کرتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے۔ یہ دین کی برکت سے انسان شاکر بنتا ہے، اور جو شکر گزار نہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے اس کا شکر نہ ادا کرے تو اس کو نمک حرام سمجھا جاتا ہے۔ کہ سمرا نمک مردار دے اور آلو ماں کے بانے روٹی تولی چاہے تسکولی اللہ بانے دیر تو میں سلام آنے چھوڑ
یہ معاشرے کے اندر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب اللہ جل شانہ نے پیدا کیا، از خود نہیں آیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پولا پاسا بڑا کر دیا، نشو و نمو اللہ کی، اس کے لیے اسباب ہوا اور پانی اور غذا سب کا انتظام اللہ جل شانہ نے کیا، لباس اور پوشاک کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا، آسمان سے یہ ساری چیزیں اور زمین سے اتاری اور نازل نکالی، یہ ساری کی ساری چیزیں کی۔ پھر یہ بندہ عقیدہ کسی اور پر اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ کو نہیں مانا، تو اللہ کو ماننا یہ شکر گزاری ہے، اللہ کی عبادت کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ اور اپنے اور پرائے حقوق، ماں باپ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں یہ آپ کو دین ہی سکھاتا اور بتاتا ہے، اور پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اعزہ اور اقربا کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے دین ہی بتاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، دنیا کی کتنی اہمیت ہے، آخرت کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ تمہیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تم خود نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا اور تمہیں یہاں سے ایک دن جانا ہے، نہ تمہاری حیات تمہارے قبضے میں ہے، نہ تمہاری موت تمہارے قبضے میں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ تمہیں ایک دفعہ اٹھائے گا۔ تم جانا نہیں چاہو گے دنیا سے، لیکن تم چلے جاؤ گے، کبھی جوانی میں جاؤ گے، کبھی لڑکپن میں جاؤ گے، کبھی بچپن میں جاؤ گے، کبھی پختہ سالی میں جاؤ گے، کبھی بڑھاپے میں جاؤ گے، لیکن دنیا سے جانا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی کے بعد 100 سال 120 سال کی عمر ہوگی، جانا ہے اس کے بعد آخرت میں، پھر اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور یہ ہر انسان کے لیے اس طرح جانا ہے۔ لیکن وہ انسان جس نے اس حقیقت کو پہچانا اور اس کے مطابق اپنی دنیا کی زندگی گزاری، یہ سمجھدار ہے۔ القیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ الامانی۔ یہ تمہارا دین ہی تمہیں بتاتا ہے، اس لیے دین بہت بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دین دیا، الحمدللہ مسلمان پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق اور مہربان اور ختم الرسل جس پر پیغمبری ختم ہوئی اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ جتنا بھی احسان شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس کے لیے اگر دائمی زندگی شکر کے لیے دی جائے اور آدمی صبح سے شام تک شکر کے اقوال زبان پر لاتا رہے، شکر کے اعمال ادا کرتا رہے، شکر کے تصورات سوچتا رہے، تو تب بھی یہ شکر ادا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ دین، اس لیے اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ اور وہ ساری کی ساری صورتیں کہ جو دین میں قط و برید پیدا کرتی ہے وہ سب اللہ جل شانہ نے منع فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج کل عیسائیوں میں اور یہودیوں میں جن کا دین ہم کہتے ہیں کہ آسمانی دین ہے ان کا، اس لیے کہ یہودیوں کو کتاب نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر تورات، اور نصارہ اور عیسائیوں کے لیے کتاب نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ ہم آسمانی دین کہتے ہیں، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی اصطلاح میں۔ لیکن انہوں نے بھی اپنے دین میں اتنی قط و برید کی کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ مال کی خاطر دین کے اصول اور قوانین کو ترک کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے دین سے، اور اپنے عہدے اور منصب کی خاطر دین کو بھیجا جاتا ہے، یہ دین کو ختم کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ڈر اور خوف کی خاطر اس طریقے سے کیے جاتے ہیں، کبھی سیاسی مفادات کی خاطر۔ یہ نہیں کہ دین پر عمل نہیں کیا، دین سے قوانین وہ جو آسمان سے اتارے گئے تھے وہ نکالتے۔ انہی کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تذکرہ تھا، تورات میں، انجیل میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کی ایک صفت یہ بھی تھی، اور خود ان کی زبانی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک پیغمبر کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آ رہا ہے اور اس کا نام احمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہلی شریعتوں میں احمد اور محمد، اور آسمانوں میں احمد اور محمد، اور زمین میں محمد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نام محمد رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نہیں، کئی نام ہیں، کچھ اسماء صفاتیہ ہے، یہ 2 ذاتی نام ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان کو نہیں مانا، تو اپنی دنیاوی اغراض، مفادات، مالی فائدے، منصبی فائدے، عزتی فائدے، سیاسی فائدے، ڈر کے خوف سے دین کے اندر قط و برید کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں لوگوں کو انتہائی سخت ضرورت تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ کافروں کے بڑے سردار آئے، انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ہم تمہاری مانتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ ہماری مانیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون پڑھ کر سنائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو میں اس دین کی بندگی، اس کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے دین کی بندگی کرنے والے اور رب کی بندگی کرنے والے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ہمیشہ دائماً تمہارے دین کی اور تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا۔ چھٹی کر دی بالکل صاف کہ اگر اس شرط پر تم مسلمان ہوتے ہو تو تمہارے اسلام لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طائف سے کچھ لوگ آئے، طائف کے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرزو تھی کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، وہ لوگ آ گئے ایک دفعہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بشارت تھی، لیکن جیسے ہی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے کچھ شرائط رکھی کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ایک شرط پر، وہ یہ کہ ہمارے لیے نماز کو معاف کیا جائے، دن میں 5 وقت بار بار آنا جماعت سے نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جھوٹے نبی تھے اور جھوٹی نبوت کے دعوے کیے تھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح نامی ایک عورت تھی، ان میں سے بعض نے اپنے پیروکاروں کے لیے نماز معاف کی تھی کہ تمہارے لیے نماز معاف، کسی نے کہا کہ 3 نمازیں معاف ہے، 2 نماز صرف پڑھو، ایک صبح اور ایک شام، جس طریقے سے دین ان کا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر یہ کہا کہ نماز ہمارے لیے معاف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی کوئی دین ہے جس میں نماز نہ ہو، اغم سے دین دے چکا ہے کہ وہ مزنی لو دین ڈبل سند دین چھپا دے کہ وہ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے نماز کو معاف کیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا ہمارے ہاں ایک بت ہے، جس طریقے سے مکے والوں کے ہاں بت تھا حبل، اس طریقے سے طائف کے اندر ایک بڑا بت تھا جس کا نام تھا لات، وہ بڑا بت تھا ان کا، ہر گھر کے اندر بت ہوتے تھے لیکن بڑا بت وہ تھا طائف والوں۔ ہمارے اس لات بت کو نہ توڑا جائے اور ہمیں اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ہاں رہے۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی سی پوجا پاٹ اس کی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر کہا کہ اس کو توڑا نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، پھر کہا 1 سال کے لیے اس کو رکھ رہے ہیں، 1 سال کے لیے مہلت دیجیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے لیے، 1 مہینہ کے لیے، آپ ہر بار نہ کرتے رہے، 1 ہفتے کے لیے، 1 دن کے لیے، آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے لیے بھی نہیں۔ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو اسلام اور رشتے کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اسلام اور کفر شرک کا، اسلام اور شرک کا کیا رشتہ ہے، کیا جوڑ ہے؟ جب مسلمان ہو گیا تو پھر شرک نہیں اور بت پرستی نہیں، اور بت کے ساتھ تمہارا پھر کیا سبب ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جا کر اس بت کو توڑ دیا اور طائف والے مسلمان ہو۔ دین کے کسی قانون میں جیسے ہی اللہ جل شانہ نے نازل کیا ہے اس طریقے سے اس کو رکھا جائے، اس پر عمل نہ کرنا فسق و فجور، اس کو نہ ماننا کفر، لیکن اس میں قطع برید، اس سے دین کا قانونی اعتبار سے اس کو مسودہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس کی حفاظت لی ہے، اس دین کی۔ قرآن کریم تا ابد ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک مجموع اور ذخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق رہے گا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس میں اشارہ ہے تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، یہ دین تو اپنی جگہ قانون کی حیثیت سے ہوگا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، اس لیے اللہ جل شانہ کی حجت قائم، قرآن کریم اسی طرح ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کتنی کتابیں، کتنے کتبخانے ضائع ہوئے، مختلف ادوار تاریخ کے اندر آئیں، کتابیں ضائع ہو گئی، احادیث کی کتابیں ضائع ہو گئی، لیکن ابھی تک
باقاعدہ سند متصل کے ساتھ رجال پر بحث کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ امت کے لیے کافی اور وافی مقدار میں موجود ہے، جس پر امت عمل پیرا ہے۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے صرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو قطعاً برداشت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تھے، آپ کے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جیسے ہی خلیفہ بنے تو اس وقت کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کس نے کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمن کا بھی خدشہ تھا کہ باہر سے حملہ نہ کریں، لیکن سب سے پہلے ان مرتدین کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورے اور رائے کے طور پر کہا کہ یہ تو بہت سخت وقت ہے مدینہ پر کوئی حملہ کرے، آپ اس وقت جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس، بعد میں ان کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے انتہائی سخت جواب دیا۔ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کیا تو جاہلیت کے زمانے میں سخت تھا اور اسلام میں آ کر کمزور پڑ گئے؟ اور دوسرا جملہ اپنے بارے میں ارشاد فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ اللہ کا دین اس میں کمی آئے، اس میں نقصان آئے، اس کی قطع و برید ہو، لوگ زکوٰۃ کا انکار کرے، مرتد ہو جائے اور میں زندہ ہوں، میری زندگی میں اس طریقے سے ہوگا، یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر تیار کی اور مرتدین کے ساتھ لڑائی ہوئی اور یہ سارے کے سارے فتنے ختم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار جن کا نام آتا ہے جبلہ ابن احم وہ مسلمان ہوا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس کی معیت میں ہزاروں اس کے قبیلے کے لوگ وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ مکہ مکرمہ آیا، حج کر رہا تھا، تو طواف کے دوران اس کی چادر تھی احرام کی، تو وہ نیچے زمین پر جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ وہ اس کو کھینچتے جا رہا تھا، تو چادر کے ایک طرف اور کونے کے اوپر ایک بدو اس نے پاؤں رکھا، جیسے پاؤں رکھا تو اس کا ازار کھل گیا، فوراً اٹھایا، پھر اس بدو کا خیال نہیں تھا۔ جیسے ہی یہ کام ہوا تو اس کے قبیلے کے لوگ پیش میں آئے اور جبلہ ابن احم بھی غصے میں آیا، یہ شخص کی وجہ سے میرے ساتھ ہی ہوا، چنانچہ اس نے ایک تپڑ رسید کیا، اس بدو کو لگایا، آرابی کو۔ اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں کہ ہمارے سردار کی بے عزتی ہوئی۔ جب تپڑ اس کو لگایا تو اس نے کہا کہ مجھے خیال نہیں تھا، آپ حضرات جو گئے ہیں طواف میں دیکھا ہوگا کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے، کتنا رش ہوتا ہے، آج کل تو کچلا جاتا ہے آدمی کو، اس میں اتنی رش ہوتی ہے۔ تو بے خیالی کے اندر مجھ سے اس طرح ہوا، اس نے پھر بھی ایک تپڑ اس کو لگایا، وہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تھی آپ کے پاس کہ امیر المومنین اس طریقے سے جبلہ ابن احم نے مجھے مارا اور لوگوں کے سامنے میں اس کے ذلیل کیا، رسوا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا، اب دیکھیں جبلہ ابن احم اپنے قبیلے کے بادشاہ ہے، سردار ہے، آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں، اس زمانے کے بادشاہوں کی بڑی عزت ہوتی تھی دنیاوی اعتبار سے، اور ایک طرف ایک عرابی ہے بدو، جس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے لوگ اور عزیز اور اقربا اور رشتہ دار ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات سنی تو جبلہ ابن احم کو اپنے پاس بلایا کہ یہ شخص تمہارے بارے میں اس طریقے سے کہتا ہے کہ اس نے مجھے تپڑ لگائی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میری چادر مجھ سے گر گئی، اس نے میری چادر کے اوپر پیر رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال ہی نہیں تھا، میں طواف کر رہا تھا، میں نے قصداً نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یا تو اس سے کہو کہ تجھے معاف کرائے، اگر یہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ تمہیں تپڑ رسید کرے گا، تپڑ لگائے گا۔ جبلہ بن احم بادشاہ ہے، قوم کا سردار ہے، اس نے کہا کہ اچھا یہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم اور یہ دونوں اسلام کے اندر اللہ کے ہاں برابر ہو، اگر تمہارا اور اس کا فرق ہے تو یہ صرف اور صرف تقوی اور خاتمے کی بنیاد پر ہے، جس کا خاتمہ اچھا ہو جائے
تو وہ خیر لے کر گیا، اور جو متقی ہے تو وہ اللہ کے ہاں مکرم ہے۔ باقی اس لحاظ سے کہ منصب تمہارا بڑا ہے کوئی فرق نہیں۔ عرض ہی کر رہا تھا، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ جو بڑے بڑے سرمایہ ہیں انشاءاللہ کچھ رہتے ہیں، آئندہ اگر موقع مل گیا تو اس کے بارے میں کہیں گے۔ اس کی دین اسلام نے حفاظت کی، مال کی حفاظت کا حکم دیا، اور دین کی حفاظت کا حکم دیا، عقل کی حفاظت کا حکم دیا، اور اس طریقے سے نفس کی حفاظت کا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ اللہ